السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ہمارے پیارے دوستو، آج کا ہمارا اسپیشل پروگرام، ہماری اسپیشل ویڈیو خصوصاً قربانی کے مسائل کے مطابق ہے۔ آپ دوستوں سے ہمیشہ کی طرح آج بھی گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ولاگ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل والے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم آپ کو قربانی کے مسائل بتائیں گے۔ کچھ ایسے مسائل قربانی کے متعلق ہوتے ہیں جو کسی بھائی کو پتہ ہوتے ہیں، کسی کو نہیں پتہ ہوتے، یا کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے تو اس کو دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا اور اس پر عمل بھی ضرور کرنا۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ قربانی کے مسائل۔ قربانی واجب ہونے کی شرائط یہ ہیں: اسلام میں غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ اقامت یعنی مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ تو نقری یعنی مال کے نصاب ہونا، یہاں مالداری سے مراد وہی ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، وہ مراد نہیں کہ جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ خرید یعنی آزاد ہونا، جو آزاد نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں کہ غلام کے پاس مال ہی نہیں لہذا عبادت مالیہ اس پر واجب نہیں۔ مرد ہونا، اس کے لیے شرط نہیں کیونکہ عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے کہ جس طرح مردوں پر واجب ہے۔ اس کے لیے بلوغ شرط ہے کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے، اور نابالغ پر واجب ہے تو آیا خود اس کے مال سے قربانی کی جائے گی یا اس کے والد اپنے مال سے قربانی کریں گے؟ ظاہر الروایت یہ ہے کہ نہ خود نابالغ پر واجب ہے اور نہ اس کی طرف سے اس کے والد پر قربانی واجب ہے۔ در مختار مسافر پر اگر چاہے قربانی واجب نہیں مگر نفل کے طور پر کرے تو کر سکتا ہے، ثواب پائے گا۔ حج کرنے والے جو مسافر ہوں ان پر قربانی واجب نہیں، اور مقیم ہو تو واجب ہے، جیسا کہ مکہ مکرمہ میں رہنے والے حج کریں۔ تو چونکہ یہ مسافر نہیں ان پر قربانی واجب ہوگی۔ مکہ مکرمہ میں حج کرنے والے تو چونکہ یہ مسافر نہیں ہیں ان پر قربانی واجب ہے۔ در المختار شرائط کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں بلکہ قربانی کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کے کسی حصے میں پایا جانا وجوب کے لیے کافی ہے۔ مثلا ایک شخص ابتدائے وقت قربانی میں کافر تھا، پھر مسلمان ہو گیا اور ابھی قربانی کا وقت باقی ہے، اس پر قربانی واجب ہے، جبکہ دوسرے شرائط پائے جائیں۔ اسی طرح اگر غلام تھا وہ آزاد ہو گیا اس پر قربانی واجب ہے۔ غلام تھا آزاد کیا تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ یونی اول وقت میں مسافر تھا اور اثناء وقت میں مقیم ہو گیا اس پر بھی قربانی واجب ہوگی، یا فقیر تھا اور وقت کے اندر مالدار ہو گیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ عالمگیری قربانی واجب ہونے کا سبب وقت ہے جب وہ آ گیا اور شرائط وجوب پائے گئے
قربانی واجب ہوگی اور اس کا رکن ان مخصوص جانوروں میں کسی کو قربانی کی نیت سے ذبح کرنا ہے۔ قربانی کی نیت سے دوسرے جانور مثلا مرغ کو ذبح کرنا جائز نہیں۔ در مختار مالک نصاب نے قربانی کے لیے بکری خریدی تھی، وہ گم ہو گئی اور اس شخص کا مال نصاب سے کم ہو گیا۔ اب قربانی کا دن آیا تو ان پر یہ ضروری نہیں کہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے، اور اگر وہ بکری قربانی ہی کے دنوں میں مل گئی اور یہ شخص اب بھی مالک نصاب نہیں تو ان پر بکری کی قربانی واجب نہیں۔ عالمگیری عورت کا مہر شوہر کے ذمہ باقی ہے، اور شوہر مالدار ہے تو اس مہر کی وجہ سے عورت کو مالک نصاب نہیں مانا جائے گا، اگر چاہے مہر معجل ہو، اور اگر عورت کے پاس اس کے بقدر نصاب مال نہیں ہے تو عورت پر قربانی واجب نہیں۔ عالمگیری ایک شخص فقیر تھا مگر اس نے قربانی کر ڈالی۔ سوچنے کی بات ہے، ایک شخص فقیر تھا مگر اس نے قربانی کر ڈالی، اس کے بعد ابھی قربانی کا وقت باقی تھا کہ غنی ہو گیا تو اس کو پھر قربانی کرنی چاہیے کہ پہلے جو کی تھی واجب نہیں تھی اور اب واجب ہے۔ بعض علماء نے فرمایا وہ پہلی قربانی کافی ہے، اور اگر باوجود مالک نصاب ہونے کے اس نے قربانی نہ کی اور وقت ختم ہونے کے بعد فقیر ہو گیا، اس پر بکری کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے، یعنی وقت گزرنے کے بعد قربانی ساقط نہیں ہوگی۔ اور اگر مالک نصاب بغیر قربانی کیے ہوئے انہی دنوں میں مر گیا تو ان کی قربانی ساقط ہوگی۔ اگر مالک نصاب بغیر قربانی کیے ہوئے انہی دنوں میں مر گیا تو ان کی قربانی ساقط ہوگی۔